محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں محبت الہی۔ محبت الہی پروگرام میں آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کریں گے ان کا نام ہے نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محبت الہی آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ اپنے پروگرام میں انشاءاللہ ہم کلام کو بھی شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ثنا خان اسلامی بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے نعت بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شعبان المعظم میں ہر روز 700 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو مقرر فرما دے گا کہ جو اس درود پاک کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے۔ اس سے نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک خوش ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو قیامت تک کے لیے مقرر فرما دے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بہت چھوٹا سا عمل ہے، اتنا ٹائم ہمارا لگے گا نہیں، اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر 700 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ویسے بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ بڑی عقیدت رکھتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا، اور وہاں پر میری آنکھ لگی تو میں نے اپنے آپ کو کعبۃ اللہ میں پایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں کعبۃ اللہ میں ہوں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں، اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فرط محبت میں بے قرار ہو گیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بڑھا، اور میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ لیکن میرے دل میں ایک خیال ضرور تھا کہ یہ عمر رسیدہ شخص کون ہے کہ جسے نبی پاک علیہ السلام نے بچے کی طرح اٹھایا ہوا ہے، اتنی محبت نبی پاک علیہ السلام ان سے کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا، اور یہ خیال ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام پر ظاہر ہوا۔ میرے دل کا خیال نبی پاک علیہ السلام نے جان لیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو حنیفہ ہے اور تمہارے امام ہے۔ سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد میں نے یہ جان لیا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والوں کے احکام کی طرح قائم اور دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر ہیں، اور بڑے ہی بہترین انداز میں گفتگو فرمانے والے، اور بڑے ہی احسن انداز میں سمجھانے والے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو کیا کمال کا حافظہ عطا فرمایا، کیا کمال کا علم عطا فرمایا، کیا کمال کا حلم، تقوی اور پرہیزگاری، بردباری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی۔ انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی سید وقار شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں شاہ صاحب پہلے تو آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ غلام فرید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں غلام فرید بھائی۔ غلام فرید بھائی کون سا کلام آپ ہمیں سنا رہے ہیں؟
حمد باری تعالی انشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ حاصل کروں گا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 مالک بہروں بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بہروں بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے یا اللہ یا تیرا چرچا ہر گھر آنگن تیرا چرچا ہر گھر آنگن تیرا چرچا ہر گھر آنگن صحرا صحرا گلشن گلشن واصف ہر پھول اور سمر یا اللہ یا اللہ 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 اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا رات نے سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا ماں باپ
نصیب صغر ہے نغمہ آباد نصیب صغر ہے یا اللہ یا خلقت جب پانی کو در سے رم جم برکھا برسے خلقت جب پانی کو در سے رم جم برکھا برسے خلقت جب پانی کو در سے رم جم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا بخشد تاری کو مالا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخشد تاری کو مالا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا غلام فرید بھائی نے بڑی پیارے انداز میں حمد باری تعالی ہمیں سنائی. اللہ تبارک و تعالی اس کلام کا صدقہ ہمیں اپنی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے. سید وقار شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی عرس گزرا ہے، تو آپ ان کے حوالے سے کچھ تعارف پیش فرما دیں. جی، اور آج ہمارا موضوع بھی امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کا انشاءاللہ ہم ذکر خیر کریں گے. آپ کی سیرت، آپ کے انداز، آپ کے کلام،
آپ کی عبادات میں کس انداز سے محبت الہی کی جھلک موجود ہے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے مل بانٹ کر، اور انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی اجازت ہے ہمارے ساتھ وہ شامل ہونا چاہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ اس ذکر خیر کی برکتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں، اور جو موجود ہیں وہ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے وہ ہوں جو ہم نے پہلے بھی سماعت کی ہوں، لیکن ایک ریویژن ہو جاتا ہے، ایک اعادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ والوں کے ذکر میں ایک برکت ہے، اور وہ جب ہم سنتے ہیں ان باتوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے، ایک جو ہے نا دل کو یوں کہہ لیجیے اور مزید مضبوط ہوتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ یار ہم کس طرف پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اس طرف آنا چاہیے جن کا ذکر خیر آج یوں کہہ لیجئے 1000 سال ہو گئے، 1000 سال سے اوپر کہہ لیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں، اور آج بھی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آخر وہ ان کی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی، ان کا انداز کیا ہوگا کہ آج بھی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ تو آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے نعمان، ظاہر نارملی ہم ابو حنیفہ اس سے ذکر کر رہے ہوتے تو بعض لوگ تو شاید یہ بھی سمجھتے ہو کہ آپ کا نام ہی ابو حنیفہ ہے، تو نام ابو حنیفہ نہیں ہے، یہ کنیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو نام آپ کا ہے نعمان، اور والد صاحب کا نام ہے ثابت۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوتی ہے سن 80 ہجری میں، سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 150 ہجری میں 2 شعبان المعظم کو آپ کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً 70 سال کی آپ عمر پاتے ہیں۔ بہت آپ کا خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا گفتگو کا بھی، اور جو علماء نے لکھا بڑے اچھا آپ لباس زیب تن کیا کرتے تھے، خوبصورت لباس زیب تن کیا کرتے تھے، گفتگو کرنے کا انداز بھی آپ کا بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا، اور ایک باوقار آپ کی بڑی پرسنالٹی تھی، انداز ہوا کرتا تھا۔ ایک واقعہ بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ محفل سجی ہوئی تھی، آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ کہیں سے کوئی سانپ جو ہے وہ آ کر گرتا ہے، تو سب لوگ ظاہر ہے سانپ آ جائے تو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ خوف زدہ ہونے والی بات ہے، لوگ منتشر ہوتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ وہیں اسی انداز سے آپ تشریف فرما رہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ اور خوف کا اظہار نہیں کرتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کچھ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا، اور پھر کس انداز سے آپ نے دین کی خدمت کی، فقہ کی خدمت کی، اور قرآن و حدیث کے جو یہ سرچشمے ہیں اس سے عام لوگوں کے لیے مسائل دینیہ کا استنباط کر کر اسے گویا آسان کر کر ہم تک پہنچایا، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو پیروکار ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہوں گے کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ بھی وہ امام ہیں، مجتہدین ہیں کہ جن کے فالوورز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان سب پر فوقیت رکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ، کہ جن کو حنفی کہتے ہیں، جن کے جو پیروکار ہیں، جن کو فالو کرنے والے ہیں، اور وہ دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ آپ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے مسائل پہ عمل کرتے ہیں، اور پھر وہ کیسی سیرت تھی کہ دن رات آپ نے اس دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے۔ انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ تابعی ہیں، یہ ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ توجہ دلا دوں، یعنی جو دیگر مجتہدین ہیں وہ ان کے بعد کے ہیں، سب سے پہلے جو اجتہاد کرنے والے جو سمجھ لیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تابعی یعنی تابعی وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کا زمانہ پایا ہو، صحابہ اکرام کی زیارت کی ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کا زمانہ پایا، اور آپ کے جو والد ہیں ثابت، ان کو تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا، اور ان کے لیے آپ نے دعا فرمائی، تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات کی دعا حاصل ہے، تو یقیناً اس کا صدقہ امام اعظم کو بھی حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں سمجھے کہ نگاہوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم شامل حال ہے، وہیں پر صحابہ کرام کا بھی فیض ان ہستیوں کو مل رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقبول بندے ہیں۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر و بیشتر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر سنتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر سنتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر سنتے ہیں، تو ان کی اختلافات کا بھی ہم ذکر سنتے ہیں کہ امام اعظم کا یہ موقف ہے تو امام شافعی کا یہ اختلاف ہے، امام احمد کا یہ اختلاف ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اختلاف وہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو اناد کے اوپر مشتمل ہو، یہ تو
فقہی اختلاف ہے قرآن و سنت کے حوالے سے جو مسائل انہوں نے اخذ کیے ہیں۔ ایک اور بات ذہن نشین جو رکھنے والی ہے، یاد رکھیے کہ چاروں امام حق ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ مجتہدین یہ حق ہیں اور ان کے فالوورز بھی حق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دیگر کے فالوورز جو ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی حق پر ہیں، تو وہ بھی صحیح العقیدہ ہیں، حق پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں بزرگان دین کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار جو عراق شریف میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر بھی اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہے، یعنی ایمان والے اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ شاہ صاحب، ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر گامزن ہیں اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بے شک، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ اور محبت الہی ہے۔ دیکھیے، جو ایمان والے ہیں، جیسا کہ آپ نے آیت کو بھی پیش کیا، جن کے دلوں میں یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر ایمان ہے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں تو پھر سب سے بڑھ کر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی یاد ان کے دلوں میں ہوتی ہے، اور اس کا خوف بھی دلوں میں ہوتا ہے۔ محبت ہے تو خوف بھی ساتھ میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اطاعت بھی ہوتی ہے۔ محبت جس ذات سے ہوتی ہے اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری بھی کی جاتی ہے۔ یہ بہت بیسک سی بات ہے۔ ہم جو آگے گفتگو مزید امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت میں کریں گے، اس میں یہی چیز پیش نظر رہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس انداز سے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کی۔ تو یقیناً اللہ کی ذات سے آپ محبت کرتے تھے، اسی لیے فرما برداری کیا کرتے تھے، اور یہی تمام بزرگان دین کی سیرت میں ہمیں بات نظر آئے گی۔ اور جب دل میں اللہ پاک کی محبت ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دل کتنے، ایک ہی دل ہے، یقیناً ہمارے پاس دو دل تو نہیں ہوتے، اور اس ایک دل کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک کی محبت ہوگی، یا جو ہے ایسی چیز کی محبت ہوگی جو اللہ کی محبت سے دور کرنے والی ہو۔ دو چیزیں نہیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، کہ اللہ پاک کی بھی محبت ہوئی اور ایسی چیزوں کی بھی محبت ہوئی جو اللہ کی محبت سے دور کرنے والی ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو اللہ پاک کی محبت ہوگی تو پھر جو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی محبت، اس کی اطاعت سے دور کرنے والی ہیں، پھر وہ اس دل سے نکلتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر اگر دنیا کی خواہشات، مال و زر کی خواہشات وہ دل کے اندر بٹھا لیں، اور پھر اس کے لیے جس کو کہنا چاہیے حلال و حرام کی تمیز بھی اٹھا دی، تو پھر ایسے دل میں محبت الہی کہاں سے آئے گی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ سیرت دیکھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ، سب سے بڑی چیز جو اطاعت الہی میں رکاوٹ ڈالتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے محبت الہی کے منافی ہوا کرتی ہے، وہ مال و زر کی خواہش ہے۔ یعنی دنیا کی خواہش، میرے پاس بہترین ساری چیزیں ہوں، مال ہو، خوب پیسہ ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہو، ہر چیز ہو، اور پھر اس میں اہم چیز یہ کہ وہ چاہے جیسا ہو، مال ہو چاہے جیسا ہو، یہ بات بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ امام اعظم بھی خود بڑے مالدار شخصیت تھے، لیکن جتنا مال تھا وہ بڑا صاف ستھرا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ بعض اوقات جب ہم یہ بات کرتے تو ذہن میں آتا ہے لوگوں کے بھی کہ یہ مولانا صاحب نے یہ تذکرہ چھیڑ دیا، مال کی جو ہے وہ محبت نہیں ہونی چاہیے تو بس اب سب کچھ ختم کر دیا جائے۔ امام اعظم تو خود مثال دی جاتی ہے کہ بڑے زبردست آپ تاجر تھے، بہترین آپ کا لباس ہوا کرتا تھا، خاص طور پر آپ عبادت کے لیے پہنا کرتے تھے وہ لباس۔ تو اب دیکھیے مال بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن محبت الہی بھی بڑی زبردست انداز میں موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مال فی نفسی ہی، یعنی مال کا محض ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن مال ہوتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ مال دل میں ایسا بس گیا کہ بس ساری توجہ مال کی طرف ہے، اس میں حلال حرام کی بھی تمیز اٹھا دی، اور اس مال کے کمانے میں نہ ذکر الہی کا وقت مل رہا ہے، نہ نمازوں کا وقت مل رہا ہے، نہ تلاوت قرآن کا وقت مل رہا ہے، اللہ کی یاد کا وقت ہی نہیں مل رہا، سارا وقت صرف مال 2 جمع 4 8 اسی کے اندر وہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے دراصل خالی محبت الہی، اللہ کی محبت کا دعویٰ کر لینا تو بڑا آسان سا کام ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کے اندر اس اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا، کیا بات، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ عمل سے اظہار کرنا۔ واقعتاً مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی کا دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، لیکن
ہم غور کریں کہ کیا ہمارے اعمال بھی وہ ہیں کہ جو محبت الہی والے ہیں. دعویٰ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ہے، لیکن ہم نماز میں کہاں ہیں؟ محبت الہی کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، کیا ہم پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ محبت الہی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، حج فرض ہے، کیا ہم حج پر گئے؟ محبت الہی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کیا ہماری زبان سے جھوٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ سچ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ ہم محاسبہ کریں. اسلاف کی زندگیاں دیکھیں، کتنی مصروف ترین زندگیاں ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے تقوی کا عالم دیکھیے، آپ کی پرہیزگاریوں کا عالم دیکھیے. یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والے تھے. کثرت کے ساتھ آپ نوافل پڑھا کرتے تھے، یعنی رات دیر تک آپ کا معمول تھا کہ آپ نوافل پڑھا کرتے تھے. اللہ پاک سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے اور ہم بھی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والے بنے، نماز کی پابندی کرنے والے. ثاقب بھائی اس میں بات یہی ہے نا کہ جس سے محبت الہی کی بات کریں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر مزہ دیتا ہے. ایسا ہی ہے. اب یہ جو ہم نے بات کی کہ اتنی زیادہ عبادت، امام اعظم ابو حنیفہ کی تو عبادت کی اگر بات کریں، اللہ اکبر، رمضان مبارک میں 61 قرآن پاک ختم کرنا، 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یہ آپ کا انداز ہے. 1 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر دینا. یہ ساری چیزیں کس چیز پر دلالت کرتی ہیں؟ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی اتنی تلاوت، اتنی نماز، یہ کیسے ہو جاتا ہے، تو دماغ بھی حیران بھی ہوتا ہے آدمی کہ یار یہ ہو کیسے سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جس چیز میں آدمی کو لذت ملے، مزہ آئے نا، وہ کام وہ آدمی بڑے آرام سے کرتا چلا جاتا ہے. ہم تو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں نا، ہم سے 2 رکعت نہیں پڑھی جا رہی، یہاں ہزاروں رکعت کی بات ہو رہی ہے، 1 رکعت میں قرآن پاک پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، عشاء کے وضو سے فجر تک نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہمیں تو 2-4 رکعت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انہیں اللہ کے ذکر میں مزہ آتا تھا. اور مزہ کیوں آئے گا بھائی؟ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، محبوب کا ذکر تو پیارا ہوتا ہے. تو جب اس سوچ کو لے کر تلاوت ہوتی ہے، سوچ کو لے کر نماز پڑھی جاتی ہے نا، تو پھر سجدوں میں لذت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے میں یار بس ہے، چلو پڑھنی ہے، نماز ہے، فرض ہے، چلو فرض پورا کر دوں، یہ کر کے نماز پڑھنا خوف سے، مطلب ایک تو چلے خوف ہو وہ بھی بڑی بات ہے، ایک ہے کہ بس پورا کر دوں میں، یہ بات اور ہے. اور ایک یہ کہ میں محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے جاؤں. تو یہ دونوں کیفیات میں بڑا فرق ہوتا ہے. جس کو وہ کیفیت ملتی ہے تو پھر یوں کہہ لیجئے سجدے میں جانے کے بعد سر اٹھانے کا دل نہیں کرتا. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پہلا سجدہ ہوا تھا اور کب دوسرا ہوا اور کب نماز پوری ہو گئی. تو یہ والی بات ہے کہ محبت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. مطلب مدنی چینل کے ناظرین، ہم عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سبحان اللہ کر کریں نا، کہ میں اپنے مالک کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، کچھ کال لے لیتے ہیں. جی محمد شاہد اتاری، محبت الہی ماشاءاللہ بہت پیارا اور اچھا اس میں بیان ہوتا ہے. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، بہت شکریہ جی. نیکسٹ کال دیجیے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے. حضور حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اللہ پاک کے کلام پاک سے کیسی محبت تھی، کیسا جذبہ تھا قرآن پڑھنے کا، اس کا کوئی واقعہ سنا دیجیے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں کلام بھی سنا دیجیے. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی. قرآن پاک سے محبت ابھی وہی تذکرہ کیا گیا تھا کہ کس انداز سے آپ کی تلاوت قرآن اور پھر نماز، یہ تو پورا بڑا وسیع ان کا باب ہے. حضرت مصر بن کدام بزرگ ہے، یہ فرماتے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا فجر کے بعد سے آپ کی جو علم دین کی محفل شروع ہوتی تھی. اب یہ بھی اگر ہم گفتگو کریں کہ محبت کی بات ہو رہی ہے، ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے، اطاعت الہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کی بنیاد علم دین پر ہے. جتنا علم ہوگا، جتنا قرآن و حدیث کے بارے میں صحیح انداز سے علم ہوگا، اسی کے مطابق پھر یہ سارے اعمال کی بات آئے گی. تو آپ فجر کے بعد سے پڑھنا پڑھانا شروع کرتے تھے، درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے. مصر بن کدام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جناب ظہر کا وقت آ جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر
کی نماز پڑھی گئی، اس کے بعد پھر درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء تک یہی معمول فرماتے. میں حیران، یہ آرام کب کریں گے؟ ظاہر ہے علم دین کا پڑھنا پڑھانا بھی یہ ذکر الہی کے اندر شامل ہوتا ہے. اور پھر جناب وہ عشاء کی نماز ہوئی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے گھر تشریف لے کر گئے، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے خوبصورت انداز کا اور بڑا زبردست لباس پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں. یہ امام اعظم کا ایک خصوصی انداز ہوتا تھا. اور یہاں بھی اگر ہم بات کریں ثاقب بھائی، وہی محبت الہی کی جو بھی ہم نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے، کہ ہم تو نماز جس کو کہیں بس اللہ اکبر فرض پورا کر دیں، اور یہ ہوتا تھا محبت کے ساتھ. آپ خاص طور پہ بہت زیادہ، ویسے بھی آپ مالدار تھے، اچھا ہی لباس زیب تن کیا کرتے تھے، لیکن بڑا مہنگا لباس آپ رات کی عبادت کے لیے پہن کر آیا کرتے تھے. کیوں؟ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا لباس پہن کر جاؤں گا. یہاں تو بعض اوقات فجر کے لیے آئے تو جی جو پہن کر رات کو سوئے تھے وہ اسی میں اٹھ کر جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں انداز دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ، یہ محبت ہی کی بات ہے نا، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، رب کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے مہنگا والا بہترین لباس پہن کر پھر مسجد میں آ گئے. پھر فرماتے پھر رات بھر عبادت کرتے رہے، مسجد کے اندر عبادت کا سلسلہ رہا. پھر جناب وہ فجر سے تھوڑا پہلے آپ گھر چلے گئے. یہ بھی آپ کا ایک انداز ہوتا تھا کہ لوگوں کو اتنا پتہ نہ چلے کہ جناب میں ساری رات عبادت کرتا رہا ہوں. اور پھر فجر کی نماز کے لیے دوبارہ آ گئے، پھر فجر کی نماز، پھر فرماتے پھر وہی درس و تدریس، پھر وہی ظہر کا وقت، پھر عصر، پھر مغرب. کہتے 2-3 دن تک یہی آپ کا معمول رہا. میں حیران رہا یہ آرام کب کرتے ہیں. بس یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ظہر سے پہلے تھوڑا آپ آرام کر لیا کرتے تھے. تو یہ آپ کی عبادت کا انداز ہے. اور پھر یہ جو نماز ہوتی تھی اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ آنسو ایسے گرتے تھے، یعنی چٹائی کے اوپر گھر میں عبادت ہوتی ہوگی خاص طور پہ اس وقت، کہ پڑوسیوں کو جو رحم آنے لگتا تھا، کہ آواز پڑوسیوں تک جا رہی ہوتی تھی کہ یہ کتنی گریہ ازاری کریں گے. یہ انداز ہوتا تھا محبت الہی اور خوف الہی میں امام اعظم ابو حنیفہ. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ آپ رات دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں رو رو کر، کیونکہ یہ کہ اپنے مالک کو راضی کرتے ہیں، مالک کی کرم نوازیاں مانگتے ہیں. ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، کبھی آنسو بہائیں. یقین کیجئے کبھی آپ اللہ کی محبت میں، میں اور آپ اللہ پاک کی محبت میں 2 آنسو بہا کر دیکھیں. آپ اس کا لطف دیکھیے گا، اس کا سرور دیکھیے گا، دل کو جو سکون ملے گا، راحت ملے گی اور چین نصیب ہوگا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. یعنی یہ اگر کسی کو ٹیسٹ لگ جائے، شاہ صاحب، یہ اگر کسی کو ٹیسٹ لگ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں عبادت کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آنسو بہانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں قرآن پاک پڑھنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں صدقہ و خیرات کرنے کا، اللہ پاک کی محبت میں علم دین حاصل کرنے کا، کہ میرے مالک کا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، میں اپنے مالک سے محبت کرتا ہوں، اس دین کو پھیلاؤں گا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرنے والے، سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کا کام کرنے والے بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہے محبت کا تقاضا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب دین کے پھیلانے کی بات آتی ہے کہ اب آپ اس کا پیغام پہنچائیں، آپ شروع کریں، تو نبی پاک علیہ السلام نے شروع کیا. آپ سوچئے مدنی چینل کے ناظرین، کتنا کٹھن وقت تھا، کتنا مشکل وقت تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے تبلیغ شروع فرمائی تھی. اس وقت تو اپنے بھی بیگانے ہو چکے تھے، سب سے پہلے اختلاف کرنے والے ہی آپ کے تو قریبی تھے، چچا ابو لہب، جس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا اور جس کی مذمت میں قرآن پاک میں ایک سورت نازل ہوئی، سورہ لہب. تو یہ کیا تھا کہ اختلاف اپنی جگہ پر، نبی پاک علیہ السلام تو اپنے مالک کی محبت میں تھے، سبحان اللہ، اپنے مالک کی محبت میں گم تھے. اللہ قرآن پاک کی آیت میں نا، سورہ والضحی میں، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. کیا کمال کا سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. کیا نبی پاک علیہ السلام اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، تو ہم بھی اس محبت میں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں یوں عبادت کریں، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کریں، تو انشاءاللہ لطف آئے گا. ایک بڑی ہی پیاری بات
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تذکرۃ الاولیاء میں آتا ہے کہ سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں 20 سال تک حاضر رہا. 20 سال تک میں آپ کی خدمت میں حاضر رہا، خلوت ہو یا جلوت، یعنی لوگوں کے درمیان ہوں یا اکیلے ہوں. کبھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ننگے سر کہتے ہیں میں نے آپ کو نہیں دیکھا، کہ آپ خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، تنہائیوں میں ہوں، ننگے سر آپ کو میں نے 20 سال تک نہیں دیکھا. نہ کبھی آپ کو پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا ہے. یہ بھی آپ نے آپ کے بیٹھنے کا انداز تھا کہ آپ جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے. ایک بار عرض کی حضور تنہائی میں تو آپ پاؤں پھیلا لیا کریں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کر دی کہ چلیں لوگوں کے سامنے سمٹ جائیں، لیکن تنہائی میں تو آپ اپنے پاؤں پھیلا لیا کریں. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور تنہائی میں اللہ پاک کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یعنی لوگوں کے سامنے لوگوں کا تو احترام کروں اور تنہائی میں میں اپنے مالک کا احترام نہ کروں. پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارے لیے کتنا پیارا درس ہے کہ ہم تنہائی میں اپنے مالک کو کیوں بھول جاتے ہیں. لوگوں کے ڈر سے تو ہم بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے. شاہ صاحب تنہائی میں اللہ پاک دیکھ رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر سمجھنے والے ہوں تو ایک بات بھی بہت ہے جو آپ نے فرما دی جملہ، اور نہ سمجھنے والے کے لیے تو کہتے ہیں دفتر بھی ناکافی ہے. بس یہ اتنی بات اگر سمجھ جائے کہ رب تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو لوگوں کے سامنے جو کام ہو رہا ہے تو اس میں تو یہ پہلو ہے کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، جبکہ ان کا دیکھنا کیا ہے، اصل تو دیکھنا رب کا ہے. تو رب تو تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، اس کو تو سب پتا ہے. تو اس وقت بات وہی پھر وہی رب کے ذات سے تعلق کیسا ہے، چونکہ دل میں اگر رب کی عظمتیں ہوں گی، رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر اس طرح کا خیال بھی آئے گا. اور جو آپ بھی پہلے بھی جو گفتگو کر رہے تھے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوں تو اس کے اندر یہی خیال ہو کہ میں رب کی محبت میں ہی کر رہا ہوں، تو میرے ذہن میں بھی یہی آ رہی تھی بات کہ اس سے اخلاص کتنا عمدہ پیدا ہوتا ہے. اخلاص کی بات ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، میرے لیے کافی ہے میرا رب دیکھتا ہے. بس یہ کہتے ہیں نا اخلاص کیسے پیدا ہو، تو اس کو کاش آج کے ہم اس پروگرام کی بدولت یہ سیکھ جائیں کہ میں نے آج سے جو کرنا ہے بس رب کی محبت میں کرنا ہے. میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، میں کوئی دین کا کام کرتا ہوں، کچھ بھی ہوتا ہے کوشش کرے ذہن میں لانے کے لیے. بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ مبلغ موجود ہوں گے کہ میں اللہ کی محبت میں اس کے دین کو پھیلا رہا ہوں. یوں جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ اخلاص بھی آ گیا، اخلاص بھی سارا سمٹ کے آ گیا اس محبت الہی کے اندر، اور جو ہے وہ رب کی ذات سے جو تعلق ہونا چاہیے بندے کا وہ بھی انشاءاللہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو یہی امام اعظم کی سیرت میں بہت سارے واقعات اس طرح کے، آپ بہت صدقہ خیرات کرتے تھے دین کے لیے. وہی کہ دین سے محبت ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات. اللہ سے محبت ہے، اس کے احکامات سے بھی محبت ہے. تو وہ محبت کے جذبے کے ساتھ عمل کرتے تھے. تو اس کو پھیلانے کے لیے آپ جیسا کپڑا اپنے لیے خریدتے تھے ایسے ہی آپ علماء و مشائخ کو خرید کر دیا کرتے تھے. اچھا اس پر جب کوئی آپ کی تعریف کرے نا، جب کوئی تعریف کرے تو آپ دیکھیں وہی خوبصورت بات، تو وہ آگے سے کہتے تھے میری تعریف نہیں کرو، اللہ کی حمد کرو. یہ میں نے اپنے مال سے تھوڑی دیا، یہ تو اللہ نے دلوایا. تو آپ اپنی تعریف بھی نہیں سنتے تھے، آپ آگے سے یہی فرماتے تھے کہ اللہ کی تعریف کرو، یہ اللہ نے مال دلوایا ہے. امام ابو یوسف 20 سال تک ان کی کفالت کی، انہیں ان کا گھر، ان کا خرچہ، ان کے گھر والوں کا خرچہ آپ دیتے رہے، اور زبردست ایک عالم امت کو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا. اسی طریقے سے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا تھا کہ صبح سے شام تک آپ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے. تو آج یہ جو دین کے بہت سارے مسائل ہمارے پاس بڑے آسان انداز سے موجود ہے، تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان کاوشوں کا پوری آپ کی ایک کمیٹی یوں کہہ لیجیے مجلس بنی ہوئی تھی، جس میں امام ظفر موجود ہیں، امام محمد، امام ابو یوسف، بڑے بڑے یوں کہہ لیجیے عربی زبان کے ماہر موجود ہیں، حدیث کے جاننے والے موجود ہیں. بڑا بحث و مباحثہ ہوتا تھا، گویا سیمینار ہوا کرتا تھا. اور پھر یہ دین کے جو مسائل آج ہمیں پتہ ہوتا ہے بھائی روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹ جائے گا، کیا کرنا ہے نہیں کیا کرنا، تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ان دن رات کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اگر وہ یہ سب نہ کرتے تو آج ہمیں جو اتنے آسان انداز سے دین کے مسائل مل جاتے ہیں یہ کہاں سے ملتا. تو یہ ان کی اللہ سے محبت اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے. کیا بات ہے. یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اللہ پاک سے محبت، اللہ پاک کے دین سے محبت، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے ثمرات یہ ہیں. آپ نے محنت کی ہے، آج ہم
پھل کھا رہے ہیں. سبحان ہمیں اللہ. کوئی مشکل نہیں، کوئی تردد نہیں، ہم کوئی تکلیف میں نہیں پڑے، بڑی ہی آسانی کے ساتھ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری آنکھیں اسلام کے آغوش میں کھولی ہیں. اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی.